قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کی لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار اور ساری کائنات کے نظام کو تنہا چلانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء و رسول پر بے شمار رحمتیں، برکتیں اور نوازشیں نازل ہوئی۔ خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر آمین۔ کیونکہ آج کی تاریخ ایک خاص بدعت کی تاریخ ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع کا لحاظ کرتے ہوئے اس تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں۔ جیسا کہ ہم اور آپ واقف ہیں کہ آج قمری یا ہجری مہینے کی ماہ ربیع الاول کی، ماہ ربیع الثانی کی، جس کو ماہ ربیع الاخر بھی کہتے ہیں، 11ویں تاریخ ہے۔ یہ تاریخ ہمارے یہاں بر صغیر میں خصوصاً ایک خاص عمل کے لیے بہت مشہور ہے، جس کو ہم اور آپ یا اس بدعت کو دین سمجھ کر انجام دینے والے لوگ 11ویں شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ دراصل 5ویں صدی ہجری میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پیروکار، حنبلی مسلک کے مقتدا، بہت بڑے عالم دین شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ گزرے ہیں، جن کی پیدائش سن 470 ہجری میں اور جن کی وفات 561 ہجری میں ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں شیخ عبد القادر جیلانی کو پیران پیر اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ شرکیہ القاب سے نوازا جاتا ہے۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ختم یا ان کے نام کی نیاز یا ان کے لیے اثار ثواب ہر مہینے کی 11ویں شب میں کی جاتی ہے، جسے چھوٹی 11ویں کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ہر سال ربیع الثانی کے مہینے کی 11ویں شب میں بڑے پیمانے پر اسی پروگرام کو کیا جاتا ہے، جسے بڑی 11ویں شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عموماً عوام کے یہاں ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ میں جو بدعت انجام دیا جاتا ہے، اس کو 11ویں شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس بدعت یا اس 11ویں شریف کی کیا حقیقت ہے، یا اس تعلق سے کتاب و سنت نے ہمیں کیا رہنمائی کی ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا انتقال 561 ہجری میں ہوتا ہے، یعنی آپ 6ٹھی صدی ہجری کے عالم دین ہیں۔ اس سے بات طے ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ختم یا ان کی برسی یا ان کی 11ویں کم از کم 11ویں صدی ہجری تک دنیا میں وجود میں نہیں آئی تھی، کیونکہ یہ 11ویں یا یہ ختم اور برسی شیخ عبد القادر جیلانی کی تاریخ وفات پر 11 ربیع الثانی کو منائی جاتی ہے۔ شیخ کا انتقال ہوتا ہے 561 ہجری میں، اس کا مطلب 561 ہجری تک یہ 11ویں شریف کی رسم دنیا میں وجود میں نہیں آئی تھی۔
دنیا میں وجود میں نہیں آئی تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ یہ رسم نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ صحابہ کرام نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ امامات دین نے۔ 561 ہجری تک اس کا کوئی وجود نہیں۔ مطالعہ بریلویت کے موضوع پر بہت اہم کتاب ہے، اس کے جو مؤلف ہیں، مصنف لکھتے ہیں 13ویں صدی کے نصف اول تک اس بدعت کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ملتا ہے۔ 561 سے پہلے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دیکھو شیخ کا بھی انتقال ہی نہیں ہوا ہے۔ لیکن مطالعہ بریلویت کے مؤلف لکھتے ہیں 13ویں صدی کے نصف اول تک، یعنی یوں کہہ لینا چاہیے کہ 1250 سالوں تک کسی بھی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا ہے۔ اس سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے متبعین نے، ان سے عقیدت رکھنے والے لوگوں نے، ان کے شاگردوں نے، ان کی کتابوں سے استفادہ کرنے والے لوگوں نے، ان کی طرف اپنی نسبت کرنے والے لوگوں نے کم از کم 13ویں صدی کے نصف اول تک اس رسم کو رواج نہیں دیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ رسم کب رواج میں آئی اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ اس کے قائل ہیں انہوں نے بھی نہ تو اس کی ایجاد کی کوئی تاریخ لکھی ہے، نہ اس کی موجود کا کوئی تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال اتنی باتوں سے دو بات بہت کلیئر ہو گئی۔ ایک بات تو یہ کہ یہ رسم و رواج کم از کم 561 ہجری تک تو قطعاً ممکن نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، اسلاف سے مذکور ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بھی 13ویں صدی کے نصف اول تک ان لوگوں نے بھی یہ رسم نہیں ادا کی ہے، یہ بدعت ایجاد نہیں کی ہے، اس پر عمل نہیں کیا ہے جو شیخ عبد القادر کی طرف نسبت کرتے تھے، جو ان کے معتقد تھے، جو ان کے شاگرد تھے۔ اس کے بعد یہ بدعت کب وجود میں آئی اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی آدمی نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کسی ایسی چیز کو وجود دیا جس کا حکم ہماری حدیث کے اندر نہیں ہے، ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے، فہو رد، تو ایسا عمل بظاہر دیکھنے میں کیسا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ اس کو انجام کیوں نہ دیا جائے، انجام دینے والے کی نیتیں کتنی ہی خالص کیوں نہ ہو، اس کا جذبہ کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، فہو رد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ ایسے عمل کو میرے کسی قول کے ذریعہ، فعل کے ذریعہ، تقریر کے ذریعہ ثبوت میسر نہیں ہے، اس لیے فہو رد، ایسا عمل اللہ رب العالمین کی نظر میں مردود ہے، ٹکرا دیا جائے گا۔ چونکہ اس عمل کا وجود اسلاف کے زمانے تک بلکہ 13ویں صدی کے نصف اول تک نہیں ہے، اس لیے اس حدیث کی روشنی میں یہ عمل مقبول نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل انجام دیا، ایجاد کرنے والی بات معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، پہلی روایت میں ایجاد کرنے کی بات نہیں گئی، دوسری روایت میں ایجاد کرنے کی بات نہیں کہی گئی، ایجاد کسی نے بھی کیا، کبھی بھی کیا ہے، اگر اس عمل کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود نہیں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر حکم موجود نہیں ہے فہو رد، تو عمل مقبول نہیں ہے، مردود ہے تعالیٰ۔ لہذا 11ویں کے نام پر جو کچھ بھی رسم کی جاتی ہے، یہ جو بدعات انجام دی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی روشنی میں مردود ہے، اسلاف سے ثابت نہیں ہے، شیخ عبد القادر کے معتقدین نے اس کو انجام نہیں دیا ہے، بلکہ یہ بعد کے لوگوں کی ایجاد ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کن لوگوں کی ایجاد ہے۔ اسی طرح میں نے ذکر کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے وفات کی تاریخ میں یہ رسم ادا کی جاتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی وفات کی تاریخ میں یہ رسم ادا کی جاتی ہے، ہر مہینے 11 تاریخ کو اور ہر سال ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اسی تاریخ میں شیخ عبد القادر جیلانی کی وفات ہوئی تھی، جبکہ
صحیح بات یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تاریخ وفات متعین ہی نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تاریخ وفات کے سلسلے میں 8 اقوال پائے جاتے ہیں۔ 7 تاریخ، 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ اور اسی طرح سے 17 تاریخ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی تاریخیں آئی ہوئی ہیں۔ یہ مشہور 6 تاریخیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تاریخی وفات کو اس زمانے کے لوگوں نے یا ان کے معتقدین نے قلم بند کیا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی ان کی تاریخی وفات متعین ہے۔ جس شخص کی تاریخی وفات ہی متعین نہیں ہو، اس کے لیے اپنی جانب سے کوئی ایک تاریخ متعین کر کے اس پر ان کی برسی منانا یا ختم کرنا یا 11ویں منانا یا ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ نہ عقلاً درست ہو سکتا ہے نہ شرعاً جائز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس موقع پر 11ویں تاریخ پر جس طریقے سے باقاعدہ کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور کسی خاص تاریخ ہی پر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام یا تو نذر کی جاتی ہے یا ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یہ طریقہ خالص ہندوانہ رسم سے آیا ہوا ہے۔ کسی کو ایصال ثواب کے لیے اس کی وفات کے بعد کوئی تاریخ متعین کر کے چراغاں کرنا، ختم کرنا، اس پر کچھ فاتحہ یا دوسری چیزوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں ہندوانہ رسم سے آئی ہیں۔ چنانچہ مولانا عبید اللہ جو کسی زمانے میں ہندو پنڈت ہوا کرتے تھے، مسلمان ہوئے اور انہوں نے کتاب لکھی تحفۃ الہند۔ انہوں نے لکھا ہے، ان کے الفاظ اس طرح سے ہیں: ہندوؤں کے یہاں میت کو کھانے کا ثواب پہنچانے کا نام سراد ہے۔ ہندوؤں کے ہاں میت کو کھانے کا ثواب پہنچانے کا نام سراد ہے، اور جب سراد کا کھانا تیار ہو جائے تو پہلے اس پر پنڈت کو بلا کر کچھ وید پڑھواتے ہیں، اور مردوں کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے ان کے یہاں خاص دن مقرر ہیں، خصوصاً جس دن وہ فوت ہو۔ ہر سال اس دن ختم دلانا یعنی برسی یا موت کے 13ویں دن، بعض کے نزدیک 15ویں دن، اور بعض کے نزدیک 30ویں دن، اور بعض کے نزدیک 21ویں دن پہنچانے کے لیے مقرر ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے تیجا، 7واں، 40واں اور برسی مقرر کر لیے اور کھانا تیار کروا کر اس پر ختم پڑھوانا شروع کر دیا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے کوئی بھی رسم ثابت نہیں ہے۔ یہ ہندو پنڈت ہیں، اپنے یہاں کے رسم و رواج کے مطابق ذکر کرتے ہیں کہ یہ خالص ہندوانہ طریقہ ہے کہ جب کسی میت کو کھانے کا ثواب پہنچانا ہوتا ہے تو خاص کر اس کے وفات کی تاریخ میں یا 13ویں تاریخ میں یا 40ویں تاریخ میں یا 30ویں تاریخ میں یا 31ویں تاریخ میں یا کوئی بھی تاریخ متعین کر کے خاص اسی تاریخ میں کھانا پکانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور کھانے کو تقسیم کرنے یا ایصال ثواب کرنے سے پہلے باقاعدہ پنڈت کو، دھرم گرو کو بلا کر کے اس پر کچھ وید کروایا جاتا ہے۔ اگر اس پورے رسم و رواج پر آپ غور کریں تو ہمارے یہاں آج ایصال ثواب کے لیے اور خصوصاً 11ویں کے لیے جو کیفیت پائی جاتی ہے وہ سیم وہی کیفیت ہے جو غیر مسلموں کے یہاں پائی جاتی ہے۔ ہو وہی کیفیت ہے جس کو سراد کا نام کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے ایک تاریخ متعین کی گئی ہے، اور وہ تاریخ بھی ان کے وفات کی ہے ان کے گمان کے مطابق۔ اسی طرح اس خاص تاریخ ہی میں کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، کسی دوسری تاریخ میں کھانے پینے کا یا ان کے نام ایصال ثواب کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کھانا تقسیم کرنے سے پہلے اپنے علماء کو بلا کر اس پر پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہو سارا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا جو ہندوانہ رسم و رواج سے آیا ہوا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اس آدمی نے کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب کے مذہبی معاملات سے مشابہت اختیار کی، فہو منہم، تو وہ شخص خود اس مذہب کے ماننے والے لوگوں میں سے شمار کیا جائے گا۔
وہ عمل تو اس کا مرغوب ہوگا ہی، وہ عمل غیر شرعی ناجائز اور شرک و بدعت تو ہوگا ہی۔ وہ شخص جس نے کسی غیر مسلم کے کسی مذہبی کام کو مشابہت اختیار کرتے ہوئے انجام دیا، ایسا شخص مسلمانوں کے دائرے سے نکل کر کے غیر مسلمین کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا 11ویں شریف میں جو کچھ انجام دیا جاتا ہے، چونکہ وہ غیر مسلموں کے سراج کے رسم سے ہو مشابہت رکھتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم کی روشنی میں اس رسم کو رواج دینے والے لوگ اور اس کو انجام دینے والے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کفار و مشرکین سے مشابہت رکھنے والے، ان کے دائرے میں داخل ہونے والے ہو گئے۔ یہ حکم تو اس وقت ہے جب یہ سارا اہتمام شیخ عبد القادر جیلانی یا کسی بھی شخص کے ایثار ثواب کے لیے، یعنی کھانے کا اہتمام کروانے والے شخص کی نیت یہ ہے کہ یہ کھانا جو تیار کرایا گیا ہے یہ غرباء اور مساکین میں صدقہ کر دیا جائے اور اس صدقے کا ثواب فلاں شخص کو وقف کر دیا جائے گا، اس کے لیے ایثار ثواب کر دیا جائے گا۔ اگر یہ نیت ہے کسی شخص کی اور اس طریقے سے اس کے وفات کی یا کوئی خاص تاریخ متعین کر کے کھانے کا اہتمام کرتا ہے، تب یہ حکم ہے کہ من تشبہ بقوم کی روشنی میں وہ غیر مسلم سے مشابہت رکھتا ہے۔ اگر ایثار ثواب کی نیت ہے تب، حالانکہ ایثار ثواب بذات خود غلط نہیں ہے۔ کسی بھی میت کے لیے تاریخ متعین کیے بغیر، رسم و رواج کی فکر کیے بغیر، اس پر کچھ پڑھوائے بغیر یوں ہی کسی تاریخ میں آپ کھانے کا اہتمام کریں اور وہ کھانا اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ کر دیں اور نیت یہ ہو کہ صدقے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جائے، جائز کوئی حرج کی بات۔ لیکن غیر مسلمین کے سراب کی رسم سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے ایک خاص تاریخ میں ایک خاص شخص کے لیے اس طرح کا اہتمام کرنا غیر مسلمین سے مشابہت رکھتا ہے، اس لیے حرام۔ یہ حکم اس وقت ہے حرام ہونے کا جبکہ ایثار ثواب کی نیت سے اس کا اہتمام کیا جائے، لیکن اگر ایثار ثواب کے بجائے یہ نیت ہے کہ یہ کھانا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام نیاز کیا جا رہا ہے، نظر کیا جا رہا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے، یا اس بات کا اہتمام کرنے والے لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ہر سال کی طرح سے اس سال بھی اسی تاریخ میں شیخ عبد القادر کے لیے کھانے کا اہتمام نہیں کریں گے تو ہماری مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، جیسا کہ تصور عام کے درمیان رائج ہے۔ تو اب یہ چیز صرف حرام اور ناجائز ہی نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ چیز شرک کے دائرے میں داخل ہو گئی، کیونکہ نظر و نیاز کرنا، کسی سے ڈرنا، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کے تقرب کے لیے کسی بھی چیز کا اہتمام کرنا خالص عبادت ہے، اور عبادت اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے ما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اور جو کچھ تم نذر کرتے ہو اللہ رب العالمین کے لیے، فإن اللہ یعلم، تو اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے ایجازیہ، اللہ رب العالمین اس پر تمہیں اجر عطا کرے گا، بدلہ دے گا۔ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یا نذر کرتے ہو اللہ رب العالمین اس پر بدلہ دے گا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کسی برے کام پر بدلہ نہیں دے سکتا ہے، یہ عبادت ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ دہر میں ارشاد فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اہل ایمان کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ نذر پوری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے جو نذر انہوں نے مانی ہے اسے پوری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی تعریف فرمائی ہے نذر پوری کرنے پر، اور تعریف شرک یا بدعت یا حرام کام پر نہیں کی جاتی ہے، عبادت اور کار خیر کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر و نیاز خالص عبادت اور خیر کا کام ہے، اور کسی بھی خیر کے کام کو یا کسی بھی عبادت کو یا کسی کی تقرب کو اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے انجام دینا یہ خالص شرک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے من عمل عملا اشرک فیہ غیری ترکتہ وشرکہ، جس کسی آدمی نے کوئی ایسا عمل انجام دیا جس میں اس نے میری رضا کے ساتھ دوسرے کو بھی خوش کرنے کی نیت کر لی، جس کسی آدمی نے کوئی ایسی عبادت کی جس میں صرف مجھے خوش کرنے کی نیت نہیں ہے، مجھے خوش کرنے کے ساتھ ساتھ وہ غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے، ترکتہ وشرکہ، تو میں اس شخص کو بھی چھوڑ دیتا ہوں
اور اس کے اس شرکیہ عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ لہذا اس حدیث کی روشنی میں اگر 11ویں کے موقع پر کیا جانے والا یہ سارا اہتمام اللہ رب العالمین کی رضا کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی خوش کرنے کے لیے دونوں کی رضا شامل کر لی جائے، تب بھی وہ عمل مردود اور شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو چھوڑنے کا اور ایسے شخص کے عمل کو چھوڑنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن کریم میں 2 مقام پر فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں اور سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ ایک لمبی آیت کریمہ اس کا ٹکڑا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے لیے بہنے والا خون حرام، والدم، حرمت علیکم المیتۃ والدم، مردار حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز حرام ہے، ہر وہ چیز حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، یعنی غیر اللہ کے تقرب کے لیے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، غیر اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، غیر اللہ سے پناہ طلب کرنے کے لیے اگر کسی بھی چیز پر اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام لے لیا جائے، یعنی دوسرے کے لیے اس کو مخصوص کر دیا جائے، تو وہ بھی قرآن کریم کی ان دونوں آیات کی روشنی میں حرمت کے دائرے میں ہے، خواہ وہ جانور ہو یا دوسری کوئی کھانے پینے کی چیز ہو، وما اہل لغیر اللہ، ہر وہ چیز نہ جانور کی قید ہے کسی دوسری چیز کی قید ہے۔ دوسری بات، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جانور کو ذبح کرتے وقت یا کھاتے وقت بسم اللہ نہ لینے کا کوئی نام نہیں دیا ہے، جیسا کہ بعض لوگ صحیح اترا ہے کہ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اگر اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام لیا جائے تب وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہیں بھی یہ واضح نہیں کی ہے کریمہ میں، کہیں اور دوسری جگہ کہ اگر غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے تبھی حرام ہوتا ہے، بلکہ وما اہل لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو غیر اللہ کے لیے خاص کر دیا جائے، اس کی تقرب کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جس وقت اس کو خاص کر دیا جائے، ابھی اسے ذبح بھی نہیں کیا گیا، ابھی اس دوسرے لوگوں میں تقسیم ہی نہیں کیا گیا، اس کے پکانے کا اہتمام ہی نہیں کیا گیا، جس وقت اسے خاص کر دیا جائے اسی وقت سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک بکرا لیں اور اسے غیر اللہ کے نام کے لیے خاص کر دیں، شیخ عبد القادر کے نام پر خاص کر دیں، مثال کے طور پر ان کی نیاز ہے، ان کی نظر کے لیے ہے، جس وقت سے ان کی نظر کے لیے ان کا نام کیا گیا ہے، ان کے نام پر خاص کر دیا گیا، اسی وقت سے وہ چیز حرام ہونا جائز ہو جاتی ہے، اور ایسا کرنے والا آدمی شرک کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت شرک ہے۔ یہ سارے اعمال کیوں انجام دیے جاتے ہیں؟ موضوع تھا، آپ کو یاد ہوگا کئی خطبات جمعہ سے موضوع چل رہا تھا فکری گمراہی اور اس کے اسباب۔ میں نے پہلی بات ذکر کی تھی کہ عموماً فکری گمراہی کی وجہ یہ رہی ہے کہ لوگ قرآن و حدیث سے سلف صالحین کے منہج سے ہٹ کر کے استدلال کرتے ہیں، گمراہی کا بڑا ذریعہ رہا۔ آج بھی جو لوگ 11ویں یا دوسری بدعتوں کو انجام دیتے ہیں، آپ ان سے ملیے تو ان کے ہاتھ دلائل سے خالی نہیں ہیں، قرآن و حدیث کتنا ان کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غرباء و مساکین کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے، یطعمون الطعام علی حبہ، جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، یہ دلیل ہے ان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے فلاں فلاں خصائص ہیں، اس کی خصوصیتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں پیدا کیا گیا ہوں، اس کے علاوہ اس میں فلاں فلاں خاصیتیں اور پائی جاتی ہیں۔ ان روایتوں کو دلیل لاتے ہیں برسی کے لیے، کسی خاص موقع پر کسی کی یادگار بنانے کے لیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے غرباء و مساکین کا خیال کرنے اور نیک کام کو اجتماعی طور پر انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں تنہا نماز پڑھنے کا وہ اجر و ثواب نہیں ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 11ویں قال خیر ہے، اس میں چونکہ اللہ رب العالمین کے نام پر یا کسی کے نام پر کیونکہ غرباء مساکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور وہ قال خیر ہے، اس لیے اگر کام اجتماعی طور پر انجام دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسے اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ دلائل ہیں جو 11ویں یا دوسری بدعتوں کو انجام دینے والے لوگ انجام بیان کرتے ہیں۔ مگر آپ جانتے ہیں
یہ سارے دلائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگرد صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھے, تابعین کے زمانے میں موجود ہیں, تبع تابعین کے زمانے میں موجود ہیں, امامان دین کے زمانے میں موجود ہیں. ان تمام اسلاف نے ان تمام آیات کو سامنے رکھنے کے باوجود اس طرح کے رسم و رواج کو رواج نہیں دیا ہے اور نہ ہی اس طرح کا استدلال کیا ہے. لہذا اس طرح کا استدلال منہج سلف سے ہٹا ہوا استدلال ہے اور یہ بھی فکری گمراہی کا اسباب میں سے سبب ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے اسلاف کی تفسیر اور ان کی تشریح کو سامنے رکھیں. اسی لیے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا من کان مستنا فلیستن من القدماء اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو آدمی کسی کے نقش قدم کی پیروی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وفات پانے والے لوگوں کے نقش قدم کی پیروی کرے, اور مراد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے والے لوگوں سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اے صحابہ کرام, اگر دوسرے لوگ آپ ہی کے طرز پر ایمان لائیں, جو آپ کے ایمان لانے کے طرز ہے, جو آپ کے استدلال کا منہج و میتھڈ ہے, اسی طریقے پر ایمان لائیں تب تو ہدایت یافتہ. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اس راستے سے ہٹ کے دوسرا راستہ اختیار کریں, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو قرآن و حدیث سے ہٹ کے دوسرے راستے پر چلیں. لہذا تمام دلائل اس بات کے لیے واضح ثبوت ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر یا کسی کے نام پر نظر و نیاز کرنا, یا کسی کی برسی منانا, یا کسی کے ختم کرنا, یا کسی کے وفات کے تیجا چالیسواں تہجد کے سب بنانا غیر شرعی ہندوانہ رسم و رواج ہے, اور ایسا کرنے والا شخص اسلام کے دائرے سے نکل کر کے توحید کے منہج سے نکل کر کے شرک میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ خود بھی پرہیز کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس پرہیز کی دعوت دیں, اور ایسی دعوتوں میں قطعاً شریک نہ ہوں. ایسی دعوتوں میں شریک ہونا بھی قطعاً حرام ہے. اگرچہ ایسی دعوتوں میں کھانے پر فاتحہ نہ بھی کیا جائے. فاتحہ ایک الگ رسم و رواج ہے. جیسے ہی کسی کھانے کو یا کسی جانور کو غیر اللہ کے نام کے لیے خاص کر دیا گیا, اسی وقت سے وہ حرام ہو گیا. اب اس کو ذبح کرنے کے بعد یا کھانا تیار کرنے کے بعد نظر و نیاز کا نام لیا جائے, اس کے لیے علماء کو بلا کر اس پر فاتحہ کروایا جائے, یا فاتحہ کے رسم و رواج کو ادا کیا جائے یا نہ کیا جائے. جیسے ہی غیر اللہ کے نام پر نام پر مخصوص کیا گیا, ما اہل بہ لغیر اللہ کے دائرے میں داخل ہو گیا اور وہ حرام ہو گیا. اس کا کھانا, اس کے شریک اور سب حرام و شرک کے دائرے میں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اس طرح کے رسم و رواج کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم اس کا سنت کو صحیح معلوم کرنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ.